بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے الطلب یعنی بلاوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میں بہت محتاج ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور ان کے ٹھکانے کا انتظام کیا۔ وَوَصَلَتِ الْجَارِيَتَانِ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ الْمِيعَادِ فَتَعَجَّبَ أَبُوهُمَا وَسَأَلَهُمَا عَنِ السَّبَبِ۔ وہ دونوں لڑکیاں وقت سے پہلے ہی گھر پہنچیں تو ان کے والد کو تعجب ہوا اور انہوں نے اس کی وجہ پوچھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا تو وہ گھر اپنے وقت مقررہ سے پہلے ہی پہنچ گئیں، تو ان کے والد صاحب نے اس پر تعجب کیا کہ آج تم کیسے جلدی آ گئی۔ وَقَالَ لَهُمَا مَا أَعْجَلَكُمَا يَا بِنْتَيَّا وَكَيْفَ وَصَلْتُمَا الْيَوْمَ قَبْلَ الْمِيعَادِ۔ ان دونوں سے کہا کس وجہ سے آج میری اے بیٹیوں تم جلدی آ گئی اور کیسے تم آج وقت مقررہ سے پہلے ہی پہنچ گئی۔ قالت السیدتان قد قدر اللہ لنا رجلا کریما سقا لنا۔ تو کہا ان دونوں محترمہ نے کہ تحقیق مقدر میں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک مرد کو جس نے ہمارے لیے پلا دیا۔ تعجب الشیخ وعرف انہ رجل غریب لأن احدا لم يرحمہن یوما۔ تو شیخ کو تعجب ہوا اور انہوں نے جان لیا کہ بے شک یہ کوئی مسافر مرد ہوگا، اس لیے کہ کسی نے نہیں رحم کیا ان پر آج تک، یعنی کبھی کسی نے ترس نہیں کھایا، تو آج کیسے کسی نے ترس کھا لیا ان بیٹیوں پر، تو ضرور یہ کوئی مسافر ہوگا۔ قال الشیخ وَأَيْنَ تَرَكْتُمَ الرَّجُلَ۔ تو شیخ نے کہا کہ تم دونوں نے اس مرد کو کہاں چھوڑا۔ ترکتما یہ تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ قالتا ترکناہ فی مکانہ رجل غریب لیس لہ مأوی۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم نے اسے اس کی جگہ پر ہی چھوڑا ہے، مسافر مرد تھا اور اس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ انہوں نے اس کی حالت سے یہ پہچان لیا کہ کہیں اور سے آیا ہوا ہے اور جس طرح سے بیٹھا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں۔ قال الشیخ ما احسنتما یا بنتیّا۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ تم نے اچھا نہیں کیا ہے میری بیٹیوں۔ رجل غریب قد احسن الینا ولیس لہ مأوی فی البلد۔ مسافر مرد تھا اور اس نے احسان کیا ہمارے اوپر اور اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے شہر میں۔ الی من یأوی فی اللیل وأین یبیت۔ وہ رات کو کس کی طرف ٹھکانہ پکڑے اور کہاں رات گزارے۔ ان لہ علینا حق الضیافۃ وَإِنَّ لَهُ عَلَيْنَا حَقَّ الْإِحْسَانِ۔ بے شک اس کا ہم پر مہمانی کا حق ہے، بے شک اس کا ہم پر احسان کا حق ہے۔ یعنی ایک تو یہ بات کہ وہ مسافر تھا تو ہمارے لیے لازم تھا کہ ہم اس کی مہمانی کریں، اور اسی طرح اس نے ہم پر احسان کیا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو کوئی ٹھکانہ دیں اور اس کا احسان کا بدلہ دیں۔ لِتَذْهَبْ إِحْدَاكُمَا وَتَأْخُذْهُ مَعَهَا۔ تم میں سے کوئی ایک جائے اور اسے اپنے ساتھ لے آئے، یعنی انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کہا کہ تم میں سے ایک بیٹی جائے اور اس مہمان کو اپنے ساتھ لائے۔ وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا۔ تو ان میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ بے شک میرے والد نے آپ کو بلایا ہے تاکہ وہ آپ کو بدلہ دے اس کا جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلوایا۔ وَعَرَفَ مُوسَىٰ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَجَابَ دُعَاءَهُ وَبَوَّأَ لَهُ فَمَا أَبَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا ہے اور انہیں ٹھکانہ دیا، بس انہوں نے انکار نہیں کیا۔ وَخَرَجَ مُوسَىٰ أَمَامَهَا لِئَلَّا يَقَعَ نَظَرُهُ عَلَيْهَا وَمَشَىٰ مُوسَىٰ مَشْيَ الْكِرَامِ۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے آگے چلے تاکہ ان کی نظر اس پر نہ پڑے اور وہ عزت والی چال کے ساتھ چلے،
یعنی موسیٰ علیہ السلام نے عزت دارانہ چال چلی اور وہ عزت کے ساتھ آگے آگے چلے اور وہ جو لڑکی تھی وہ پیچھے چلی. تو موسیٰ علیہ السلام کے آگے چلنے کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ انسان جب چلتا ہے تو اس کی نظر سامنے کی طرف ہوتی ہے, تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں پیچھے چلوں اور یہ لڑکی سامنے ہوگی تو ہو سکتا ہے میری اچانک اس پر نظر پڑے. وہ اتنے حیا والے تھے کہ خود آگے چلے, اس لڑکی کو پیچھے کیا. وَلَمَّا وَصَلَ إِلَى الشَّيْخِ سَأَلَهُ عَنِ اسْمِهِ وَوَطَنِهِ وَخَبَرِهِ, اور جب وہ پہنچے شیخ کے پاس تو انہوں نے پوچھا ان کا نام, ان کا وطن اور ان کے حالات. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام شیخ کے پاس پہنچے تو انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا. وَأَخْبَرَ مُوسَى خَبَرَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ قِصَّتَهُ, موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنے حالات کی خبر دی اور انہیں اپنا قصہ بیان کیا. سَمِعَ الشَّيْخُ كُلَّ ذَلِكَ بِصَبْرٍ وَهُدُوءٍ وَلَمَّا انْتَهَى مُوسَى مِنْ قِصَّتِهِ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. شیخ نے یہ سارا بڑے صبر اور سکون کے ساتھ سنا, اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا قصہ ختم کر لیا تو انہوں نے فرمایا کہ تو نہ ڈر, تو نے نجات پائی ظالم قوم سے. ہدوء کہتے ہیں سکون کے ساتھ اور وقار کے ساتھ. یعنی شیخ نے پورا قصہ صبر سے سنا تو انہیں معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کس وجہ سے اپنے شہر کو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں. تو پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ غلطی اور انجانے میں قتل ہوا, تو انہوں نے ان کو ملامت نہ کی, بلکہ یہ فرمایا کہ اب تو ظالم قوم سے تو نے نجات پا لی ہے, اب تمہیں یہاں کوئی ڈر نہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.